معزز صافی حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان کی خواتین ڈاکٹرز جو پوسٹ گریجویٹ کر رہی ہیں اپنے گھروں سے دور کوئٹہ مجبوری کے تحت اپنے اسپیشلائزیشن مکمل کرنے آتی ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ رہنے کو کوئی ہاسٹل تک فراہم نہیں، وہ بھی ان صورت میں جب جیب میں ایک پھوٹی کھوڑی بھی نہ ہو۔ لیکن جب ہم اسپتال انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود کو بے بس قرار دیتی ہے اور ہیلتھ منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ذمہ دار کون ہے؟ 4 سال سے خواتین ڈاکٹرز کی 17 گریڈ کی پوسٹیں ڈویژن سطح پر نہیں آئی۔ 3 سال سے ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹرز کو بمشکل 6 مہینے کے اسٹائپنڈ ملے ہیں، اور آگے پیچھے کے پیسے کون کھا گیا خدا جانے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کہاں رہیں، ہاسٹل میں یا کہ روڈوں میں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو ذمہ دار تو صرف ہم خواتین ڈاکٹرز ٹھہرے جو خاموشی سے 3 سال دن رات ڈیوٹیز کرتے رہے بغیر کسی شکایت کے، اور مریضوں کی گالیاں بھی کھاتے رہے۔ معزز صافی حضرات، آپ کے توسط سے ہم بلوچستان گورنمنٹ اور ہسپتال انتظامیہ بشمول سول اور بی ایم سی ہسپتال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اب ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو ہم نہ ایم ایس کے چوکٹ پر آئیں گے، نہ ہیلتھ منسٹر کے پاس جائیں گے، بلکہ ایک ایسا رد عمل لینے پر مجبور ہوں گے جس سے مریضوں کو تو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے سسٹم پر بھی فرق پڑے گا، اور اس کا ذمہ دار ہسپتال انتظامیہ اور ہیلتھ منسٹر ہوگا۔ ہمارے مطالبات مندرجہ ذیل ہیں۔ ضلعی سطح خواتین ڈاکٹرز کی پوسٹیں تعداد کو مد نظر رکھ کر جلد از جلد اعلان کی جائیں تاکہ خواتین ڈاکٹرز آپ کے مزید اسٹائپنڈ کی محتاج نہ رہیں۔ سالوں سے پھنسے ہمارے اسٹائپنڈ ہمیں دے دیے جائے، ہاسٹل میں رہائش پذیر ڈاکٹرز کو تنگ نہ کیا جائے اور ان کو رہائش اسپتال کے احاطے میں دی جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز بہتر سر انجام دے سکیں۔ اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر یہی رویہ رہا تو ہمارے پاس اپنی ڈیوٹیز بائیکاٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ خدا را ہمارے پیشے اور مستقبل کے ساتھ مزید نہ کھیلا جائے۔ من جانب خواتین پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ایک پروٹیسٹ تو ابھی بھی جاری ہے گرینڈ الائنس کی جانب سے، کیا آپ لوگوں نے ان کے سامنے بھی مطالبات رکھے ہیں؟ کیا آپ لوگ کا جو احتجاج ہے ان سے الگ ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا؟ ایک 17 یونین پر مشتمل ان کا ایک احتجاج تو جاری ہے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بی ایم سی میں کوئی آلریڈی جو اسٹوڈنٹس کا ایک احتجاج جاری ہے اس سے بھی مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، یا ان کے ساتھ احتجاج کا جو عمل ہے اسے جاری رکھیں گے؟ صوبائی حکومت انتظامیہ سے بھی بات ہوئی آپ کو؟ السلام علیکم جی، وہ جو گرینڈ ڈاکٹر الائنس کا ہے وہ صرف ڈاکٹرز کا نہیں ہے بلکہ وائی ڈی اے اور ایپکا اور جو ینگ نرسز ایسوسی ایشن ہے ان سب کا ایک کمبائنڈ احتجاج ہے، اور اس کے بھی جو مطلب فیچرز ہیں، ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہاسپٹل میں پراپر ایک اچھی ایڈمنسٹریشن لے کر آئیں، ہمارے ہاسپٹلز میں آئی سی یو سیٹ اپ کو مینٹین کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بی ایم سی سول میں کہیں پر بھی انٹینسیو کیئر یونٹ کی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے، جو کہ ہر کرٹیکل پیشنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر جب تک آپ آئی سی یو سیٹ اپ اسٹیبلش نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک ٹرشری ہاسپٹل کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ بی ایم سی چونکہ ہمارے پاس ایک ٹرشری ہاسپٹل ہے جہاں سے ہمارے پاس پیریفری سے پیشنٹ ریفر ہو کر آتے ہیں، کہ ایک ٹرشری ہاسپٹل ابھی تک ہمارے پاس آئی سی یو سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو، ڈاکٹرز کی پے کو، ڈاکٹرز کو جو بیسک فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، ڈاکٹرز کو، نرسز کو جو پرابلمس فیس آ رہی ہیں، جو گرینڈ ڈاکٹر الائنس ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے، اس چیز کے ریلیٹڈ احتجاج کر رہا ہے۔ مگر ہم جو ابھی یہاں پہ آئے ہیں، ہم صرف فیمیل پوسٹ گریجویٹس کی طرف سے آئے ہیں۔ مسئلہ کا مطلب جو پے کا مسئلہ ہے، جو ہمارے ان امپلائڈ میل پی جیز، یہ میل ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی ہے جی، ان کو بھی مسئلے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے جو کمیشن کے پوسٹ آتے ہیں میجورٹی آف ڈسٹرکٹ کے ایئرلی بیسس پر آتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کی جو فیمیل کی پوسٹز، ہماری سیکٹری ہیلتھ سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں صاف صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میرے جو پریفرنس ہے، میرے بی ایم سی کی جو اسٹوڈنٹس جو انڈر گریجویٹ ہیں وہ ہیں، آپ لوگ ہماری پریفرنس نہیں ہیں۔ اور میں اس بات پہ ہیلتھ سیکٹری کو ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کی ذمہ داری ہیں،
اسٹوڈنٹس وہ انڈر پروسیس ہے, ہم پروسیسڈ ہیں, مطلب ہم سے ہاسپٹل چل رہا ہے. اگر ہم فیمیل پی جیز مل کر صرف آپ کی گائنی کی او پی ڈیز بند کر دیں, لیبر روم بند کر دیں, تو آپ کے پورے ہسپتال کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیپلڈ جو ہے پوسٹ گریجویٹس ان کو نہیں ملتا, کیونکہ جو ڈاکٹر انچارج ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن جو کر رہے ہوتے ہیں, وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اٹینڈنس کا پرابلم ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کے اسٹیپلڈس میں جو ہے پرابلمس آتی ہے. جب ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کریں گے وارڈ میں اور اپنا وہ اٹینڈنس پوری نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے کہ انچارج جو ہے ان کے وہ جو حاضری نہیں بھیجے گا, تو ان کو اسٹیپلڈس کا پرابلم ہوگا. جی یہی بات ہے. ابھی جو وائی ڈی اے نے جو پریس ریلیز کی تھی اس میں بھی ڈاکٹر صبور نے یہی بات بولی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں, ہاسپٹل میں ڈرپیں اور سرنجیں نہیں ہیں, تو آپ کا جواب یہی آتا ہے کہ ڈاکٹرز آن ڈیوٹی نہیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ڈاکٹرز آن ڈیوٹی نہیں ہیں تو یہ آپ کا پورا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, سول ہے, بی ایم سی ہے, شیخ زائد ہے, ان کو چلا کون رہا ہے؟ کنسلٹنٹس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے ایک اسپیسیفک ڈے کی ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ راؤنڈ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پورا ہاسپٹل کس کے حوالے ہوتا ہے؟ وہ آپ کے ینگ نرسز اور ینگ ڈاکٹرز کے, جو ہم ہیں, جو ہم اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ بس جو پی جی ہے ان سب کو پے ملتی ہے. ہماری ایک اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے جو پی جی ایم آئی کو جاتی ہے, اس پہ جو ہمارے سپروائزرز ہوتے ہیں ان کے سائنز ہوتے ہیں, ان کے سائن کے بعد ان سائن لے کر جن نمبر آف ڈیز میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ مینشنڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی ہماری لیو ہوتی ہے, ایبسنٹیز ہوتی ہیں, وہ مینشنڈ ہوتی ہیں. ان کے بعد وہ پی جی ایم آئی کو جاتا ہے وہ اٹینڈنس شیٹ. ٹھیک ہے.